آج ایف آئی اے کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے جواب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اور ایس ایچ او سائبر کرائمز اور جو تفتیشی افسر ہیں انسپیکٹر، ان تینوں کے سامنے ایک کمرے میں گیا، ان کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے جو ہیں مجھ سے سوالات کیے اور میں نے ان کو رودات بتائی کہ کس طرح مجھے یہ شہادت موصول ہوئی اچانک ایک روز۔ اس کی کچھ مختصر سی تفصیل اس طرح ہے کہ پاکستان سے بھاگی ہوئی ایک جرائم پیشہ شخص جو کہ اب دبئی میں 15 سال سے بھاگا ہوا ہے، دبئی میں رہائش پذیر ہے، اس کے ساتھ انڈینز کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کیا بقول کنٹریکٹ کلر کے کہ ان کو انگیج کرنے والے جو ہیں مریم نواز شریف کی بیاف پہ آئے تھے، اور یہ اسی کنٹریکٹ کلر کی جو آڈیو میسیجز ہیں وہ موصول ہوئی جس انڈین نے ان کو پیمنٹ کی $1 لاکھ کی، اس کے آڈیو میسیجز ہیں اور جن کی وساطت سے یہ ہم تک ملی ان کے آڈیو میسیجز ہیں۔ تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو میں نے یہ بتایا۔ میرے ساتھ ایک ایم این اے صاحب نے مجھے آگاہ کیا، اس نے یہ معلومات مجھے دی، اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ایم این اے صاحب کو یہ شواہد فراہم کیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں، ایم این اے صاحب کو ایگزامن کر لیں، پھر اوریجنلی پاکستان میں دبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں، یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے۔ اور اس کے بعد ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہیں، آپ ان کو سن لیں، اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے، اور اس کی تفتیش کریں، کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو 2 سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوہڑ سے بھی بدتر بدبو دے رہی ہے، اور اس میں تشدد تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغوا ہونا یا مار کھانا، گھسیٹا جانا، یہ اب عام چیزیں ہیں۔ یہ کسی زمانے میں اب نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہاں آ کے ان کو کہا، ایف آئی اے حکام کو، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں۔ اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعوے داری کی ہے، درخواست دیا ہے ایف آئی آر میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جس میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کے بھی ذمہ دار ہوں گے، مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز۔ اور حد یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی ہے میرے خلاف، اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہے۔ حد ہو گئی، یعنی آپ کسی کو ماریں، آپ کنٹریکٹ کریں، شوٹر ظاہر کریں، $1 لاکھ کی پیمنٹ کریں اور کوئی منہ بھی نہ کھولے، اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی، یہ نہیں چلے گی۔ ہم نے بہت برے وقت دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ حکمران بن بیٹھے۔ 8 فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نو کہا، اور پورے پاکستان نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب دیکھو، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ امریکی ایما پہ اور ان کی ملی بھگت سے پاکستان میں 2 سال سے قیامت صغریٰ برپا ہے۔ تو لہذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہے ظلم و ستم و جبر کا شکار ہے،
لیکن آج میں نے ایف آئی اے کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نہ کردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے، قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھکنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ روزانہ آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے نے آپ سے مزید کیا سوالات کیے اور جو آپ نے ان کو ثبوت دیے ہیں، ایف آئی اے نے ان کو یقین کر لیا ہے یا ان کی انکوائری ہوگی؟ نہیں، شہادتیں جب آ جاتی ہیں، اب انہوں نے، میں اپنے وکالت کی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب وہ ایم این اے صاحب کو ایگزامن کرنا ہے، پھر اس کے رشتہ دار کو ایگزامن کرنا ہے، پھر انہوں نے فورینسکس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارے آزاد ہیں ہی نہیں، تو اس ایف آئی اے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں۔ جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہوگا، وہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست دہندہ جو مریم نواز پہ الزام لگا رہے اس کو انصاف دے گا۔ عدالت انصاف نہیں دے رہی ہیں تو پھر ان سے کیا توقع؟ سر وہ ایم این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے آپ کو ثبوت دیے؟ جی میں نے بتایا، نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ایم این اے ہیں بنو سے، مولانا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی ایم این اے تھے، وہ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ شواہد دی ہے۔ پیش یہ نہیں ہے، کوئی عدالت تو نہیں ہے، نہیں تو اگر یہ بلائیں گے، لیکن ابھی فی الحال تو آج میں نے شواہد دی ہے۔ اگر تفتیش میں ان کو میری تعاون کی ضرورت پڑی تو میں تفتیش اس میں تعاون ضرور کروں گا۔ مرزا صاحب، آپ نے بھی کوئی درخواست دی ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں؟ جی میں نے پرچے کی درخواست دی ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف۔ میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے، میں یہ بیرسٹر عقیل، ہاں، ان کی درخواست کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس لیا، ورنہ ایف آئی اے نے نوٹس نہیں لینا تھا۔ ایف آئی اے اپنے تئیں یہ سمجھی کہ گویا نون کی دلچسپی ہے۔ کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں، پارس کے پروگرام میں، کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے۔ آج میں نے باقاعدہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے۔ حیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کنسپیریسی ہوتی ہے، اور کنسپیریسی 120 کے تحت جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اور اگر میرے خلاف جو ہے کنٹریکٹ اساسن دائر ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کی گفت و شنید ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کی صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے، اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہے، تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی، ان الزامات کی یہ تفتیش کریں۔ حکومت بھی ان کے ہیں، ادارے بھی ان کے ہیں، شہادت ہم نے دی ہیں، اگر کوئی فیئرنیس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ مرزا صاحب، ایک سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں تحریک انصاف کے جو ہے